اس ویڈیو میں ہم ایسے 4 کام بتائیں گے جو ہماری پوری شب قدر کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز نوافل، یعنی نفل نماز کس طرح پڑھیں، کون سی نفل نماز پڑھیں، اس کا بیان ہوگا۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا۔ پورے قرآن کی تو ہم تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن ان صورتوں کو ضرور پڑھ سکتے ہیں جن کے پڑھنے میں خاص فضیلت ہے، ان کا بھی بیان ہوگا۔ تیسری چیز سب سے اہم اور بہترین دعا جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ چوتھی چیز وہ ذکر و اذکار تسبیح جو ہم پڑھیں گے اس کا بھی بیان ہوگا۔ شب قدر میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ 2 رکعت کر کے جتنی نفل نمازیں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں یہ نیت کر کے نماز شروع کریں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ایک نفل نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ تو آئیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی سنتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے پہلے یہ ایک دعا ضرور یاد کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو خاص کر یاد کر لیں کیونکہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں اسی کا ورد کثرت سے ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت کی نماز ہے۔ سب سے پہلے دل میں یہ ارادہ کریں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہی دعا پڑھیں، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور رکوع جانے سے پہلے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیں گے، پھر رکوع جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں یہی دعا پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیں گے، پھر پہلے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھیں گے، بیٹھنے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے سجدے کی، پھر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھیں گے۔ اب ایک رکعت میں ٹوٹل آپ کیلکولیٹ کر لیجئے 75 مرتبہ ہو گئے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں ثنا تو نہیں ہے، تو الحمد شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں کریں گے اور آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ اب دوسرا کام ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن میں یہ ہے جتنا چاہیں قرآن پڑھیں، جہاں سے من کرے وہاں سے کھول کر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کوئی خاص سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سورہ یاسین شریف شروع کریں گے۔ قرآن تو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ان سورتوں میں خاص فضیلت ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ قدر پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ھو اللہ احد، پھر سورۃ الفلق پڑھیں گے، پھر سورۃ الناس پڑھیں گے۔ یہ سورتیں پڑھ لینے کے بعد اور دل چاہے تو جو سورت آپ کا من ہو دل کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کام وہ سب سے بہترین اور مقبول دعا جو شب قدر میں کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر عربی میں یہ دعا نہیں پڑھ سکتے یا یاد نہیں کر سکتے، اردو میں اس طرح پڑھیں، اے اللہ، بے شک تو خوب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا کثرت سے کریں، بار بار کریں، جتنی مرتبہ یہ دعا پڑھیں دل سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی خوب معاف فرمانے والا ہے، ضرور معاف فرمائے گا۔ چوتھی چیز ذکر و اذکار، تسبیح، جو بھی آپ چاہیں تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، جو بھی تسبیح چاہیں آپ پڑھیں، لیکن ایک دعا ضرور پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا اگرچہ چھوٹی ہے لیکن قیامت کے دن اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اس لیے اس دعا کو بھی شامل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں
اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشش عطا فرمائے گا۔ اس رات کو یوں ہی نہ جانے دیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچا کر انہیں بھی